شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے عزیزوں، حکمت ہر ایک کا ہنر نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوا ہم قدرت سے لیتے ہیں۔ قدرت کی جڑی بوٹیاں، مدنیات، شہد، زعفران اور مشک ایک مقدس امانت ہے۔ یاد رکھیں، جسم کی صحیح معنوں میں حفاظت کرنے والا واحد علاج وہ ہے جو گھر کی مٹی سے جوڑا ہو۔ اے ابن آدم، اگر سر میں درد ہو تو کیمیائی ادویات کے ان زہریلے ڈبوں کی طرف نہ جائیں، اس کے بجائے ایک سنترے کا استعمال کریں، کیونکہ اس کی ترشی دماغ سے بوجھ کو اس طرح اتار دیتی ہے جس طرح سورج دھند کو ہٹا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، زمین کی گہرائیوں سے جو چیز ٹھنڈی نکلتی ہے وہ سر کے اندر کی گرمی کو بجھا دیتی ہے۔ اگر آپ کا معدہ خراب ہو جائے اور لذیذ کھانا بھی خراب لگنے لگے تو پپیتا کھائیں، یہ معدے کی بند گرہیں کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک صاف اور صحت مند پیٹ ہی صحت کی اصل بنیاد ہے۔ اگر آپ کے گلے میں درد ہونے لگے اور آپ کی آواز آپ کا ساتھ نہ دے تو ادرک اور شہد کا مرکب چکھیں، یہ آپ کے سینے میں بلغم کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ ضد کو ضد سے کاٹیں، گرمی ہی سردی کا اصل علاج ہے۔ اگر آپ کے بال کمزور ہو جائیں اور سر کی زمین بنجر نظر آنے لگے تو بادام کی پناہ لیں، یہ دماغ اور بال دونوں میں نئی زندگی ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جہاں دماغ مضبوط اور توانا ہو وہاں بال کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ کے دانت درد سے چیختے ہیں اور اذیت آپ کی نیندیں حرام کر دیتی ہے تو لہسن کی طرف رجوع کریں، کیونکہ یہ سڑن اور جراثیم کا ازلی دشمن ہے۔ صحیح دوا وہی ہے جو جراثیم کو ان کی جڑوں سے ختم کر دے۔ جسمانی تھکاوٹ اور خون کے بہاؤ کے بارے میں، اگر آپ کے جسم میں تھکاوٹ بھر جائے اور آپ کی طاقت ختم ہو جائے تو تربوز کھائیں، یہ آپ کے سوکھے ہوئے خون کو دوبارہ رواں کر دے گا، کیونکہ زندگی کا راز خود پانی میں پوشیدہ ہے۔ اگر نیند اب سے روٹھ جائے اور آپ کی آنکھیں ستاروں کو گنتی رہیں تو خربوزہ کھائیں، یہ آپ کے بے چین اعصاب پر سکون کا کمبل ڈال دے گا۔ اعصاب کا حقیقی سکون ہی نیند کی معراج ہے۔ ذیابیطس اور کمزوری، اگر آپ کا بڑھا ہوا بلڈ شوگر آپ کو کمزور کر دیتا ہے اور آپ کی جسمانی کمزوری بڑھ جاتی ہے تو کریلا کھائیں، یہ یقینی طور پر ذائقہ میں کڑوا ہوتا ہے لیکن یہ آپ کے جسم کا وفادار ساتھی ہے۔ درحقیقت کڑوی دوا ہی میٹھی شفا کا راستہ ہے۔ بھوک میں کمی اور کمزور ہاضمہ، اگر آپ کا پیٹ بھاری محسوس ہوتا ہے اور آپ کی بھوک ختم ہو گئی ہے تو بھونے ہوئے چنے چبا کر کھائیں۔ دانتوں کی حرکت ہاضمے کے سوئے ہوئے شیر کو جگا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، جو دانتوں کا کام دانتوں سے لے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ ہڈیوں کی مضبوطی، اگر آپ کی ہڈیاں کڑکڑانے لگیں اور آپ کا بدن ڈھلنے لگے تو ٹل کھائیں، یہ آپ کی ہڈیوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ اگر آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی تو وہ زندگی کا بوجھ اٹھا سکیں گی۔ اگر آپ کی جلد مرجھانے لگے اور آپ کے چہرے کی چمک ختم ہو جائے تو کھیرا کھائیں، یہ آپ کے جسم کے صحرا میں نمی کی نہریں بہا دے گا، کیونکہ نمی ہی جوانی کی پہچان ہے۔ اگر آپ کی یادداشت خراب ہونے لگے اور آپ باتیں بھولنے لگیں تو کدو کے بیج کھائیں، یہ آپ کے دماغ کو اتنا متحرک کریں گے کہ بھولی ہوئی یادیں واپس آ جائیں گی۔ دماغ کی صحیح غذا ہی عقل کی حقیقی محافظ ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں بے چینی محسوس کرتے ہیں اور آپ کا دماغ تناؤ سے بوجھل محسوس ہوتا ہے تو تلسی کی چائے پی لیں، یہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کرے گا اور اسے سکون کا احساس دے گا۔ ایک پرسکون دل ہی صحت مند جسم کی ضمانت ہے۔ اگر آپ کے چہرے کی چمک ختم ہو جائے اور آپ کا رنگ پیلا پڑ جائے تو چقندر کھائیں، یہ آپ کے خون کو صاف کر دے گا اور اسے ایک سرخ یاقوت کی طرح بنا دے گا۔ جس کا خون سرخ اور شفاف ہے اس کے چہرے پر نور چمکتا ہے۔ خون کی کمی اور سانس کا پھولنا، اگر آپ کے جسم میں خون کی کمی ہو جائے اور تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد آپ ہانپنے لگے تو انار کھائیں، یہ آپ کی مردہ رگوں میں نئی جان ڈال دے گا۔ جسم میں جب تک خون کی روانی ہے تب تک زندگی کی کہانی ہے۔ نظام ہاضمہ کو درست کرنا، اگر آپ کا ہاضمہ کمزور اور خراب ہے تو سونف کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں، یہ آپ کے معدے کی بجھتی ہوئی آگ کو اعتدال پر لاتی ہے۔ جس کا ہاضمہ درست، اس کی پوری صحت درست۔ اگر بیماریاں بار بار آپ پر حملہ آور ہوں تو آملہ کھائیں، یہ آپ کے جسم کے چاروں طرف ایک حفاظتی دیوار کھڑی کر دے گا جسے کوئی بیماری کبھی توڑ نہیں سکتی، کیونکہ جو چیز آپ کو بیماری سے بچاتی ہے وہی اصل علاج ہے۔
آخری مشورہ، اے عزیزوں، اگر آپ روزانہ ایک غلطی کر رہے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ اپنی صحت کھو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، حقیقی شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اور حکمت صبر اور اعتدال میں پوشیدہ ہے۔ شفا دینے والی واحد برگزیدہ اور اعلیٰ ہستی اللہ ہے۔ اے عزیزوں، اگر آپ کو یہ مشورہ کارآمد لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔